بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کربلا کی طرف لمحہ با لمحہ رودات سے متعلق۔ مکے سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے 32 منزلیں جو ہیں وہ طے کی ہیں۔ ان میں سے 17 منزلیں جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، رکے ہیں، وہاں پہ کچھ واقعات ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کا نام تھا مرتجز، جو رسول خدا کا گھوڑا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا وہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو دیا تھا، اس کا نام تھا لاحق۔ امام علی مقام جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ عمر ابن سعد کو جو ہے قائد بنایا ہے، 30 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھیجا گیا ہے یزید کی طرف سے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکل رہے تھے تو اس دوران بھی جو حج کے ایام تھے جو شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس نے 300 شامیوں کو بھیجا تاکہ وہ حجاج میں شامل ہو جائیں اور جہاں جس حال میں بھی امام حسین علیہ السلام کو پائیں قتل کر ڈالیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے والد اور برادر معظم کے ساتھ وفا نہ کی تو پھر ان کی دعوت کیوں قبول کی؟ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو طائف، یمن، بصرہ، یمامہ سے کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، صرف عراق کے شہر کوفہ سے یہ تحریک ہوئی تھی، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت اور حمایت کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جو کوفہ میں آنے کی دعوت دی تھی حبیب ابن مظاہر، سلمان بن سراد، رفع بن شداد، جن کی محبت پر آپ کو پورا بھروسہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکل رہے تھے تو کوفہ کے لوگ کہاں تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 70 سے 80% جو لوگ تھے وہ کوفہ سے تھے، لیکن وہاں کیا حالات ہو گئے تھے؟ جو شیعہ امام حسین کے ہمدرد تھے ان کی کثیر تعداد کو قید خانوں کے اندر زنجیروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ پورے کوفہ کی جو ہے ناکہ بندی کر دی گئی تھی، جن میں جذبہ نصرت امام حسین تھا دشوار سے دشوار تر بنا دیا گیا تھا۔ ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی شخص کوفے سے نہ نکلے امام حسین کی مدد کے لیے۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے شیعان کوفہ جناب مسلم بن عقیل کی بھی مدد نہ کر سکے۔ مختار ابن عبید اللہ ثقفی، یہ واقعہ کربلا میں کہاں تھے اور ان کا قبیلہ کون تھا، ان کے والد کن کے اصحاب میں سے تھے؟ مختار بن عبید اللہ ثقفی یہ کوفے کے قید خانے میں تھے اور یہ رسول خدا کے اصحاب کبار میں تھے، ان کے والد، اور قبیلہ بنی ثقیف سے ان کا تعلق تھا۔ امام علی مقام جو پہلی منزل پہ پہنچے وہ منزل تنیم ہے۔ یہاں تنیم وہ مقام ہے جہاں سے احرام پہنا جاتا ہے، اب اس کا نام انہوں نے چینج کر دیا ہے، مسجد عائشہ کر دیا ہے۔ یہاں پہ جناب عبداللہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر آئے، اون اور محمد کو، اور ایک رکہ دیا کہ آپ جو ہے کربلا کے لیے نہ جائیں، اور خود نے جو ہے امان حاصل کیا۔ امام کے لیے حاکم مکہ عمر بن سعید سے اور واپسی کے لیے اصرار کیا، یعنی کہ عمر بن سعید اس وقت حاکم تھا مکہ کو، اس نے بھی اصرار کیا کہ آپ واپس چلے ہیں، اور جناب عبداللہ نے دونوں شہزادوں کو امام کی خدمت میں حاضر رہنے اور جہاد کرنے کا حکم دے کر واپس چلے گئے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں روشنی بہت کم ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ سفر پہ نہ جا سکے۔ امام علی مقام جب مقام تنیم سے آگے گئے ہیں، اس کو عبور کیا ہے، تو ان کو ایک ایسے کاروان سے ملاقات ہوئی جو والی یمن بحر بن یسار حمیری کی طرف سے یزید کے لیے زیب اور زینت کا سامان وغیرہ لے کر جا رہا تھا۔ امام نے اس کا کاروان پر قبضہ کیا اور اہل کاروان سے فرمایا تم لوگوں میں سے جو کوئی ہمارا ساتھ عراق آنا چاہتا ہے آ جائے، ہم اسے مکمل کرائے دیں گے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور جو کوئی ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتا ہم اسے یہاں تک کا کرائے دیں گے اور اس سے جدا ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے امام حسین کو وہیں سے چھوڑ دیا تھا، اور بعض نے جو ہے وہ پسند کرتے تھے کہ وہ امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ دوسرا مقام جو تھا وہ مقام منزل صفا تھا۔ یہاں پہ مشہور شاعر فرزق سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، جو اپنی والدہ کے ہمراہ بغرض حج کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام علی مقام نے کوفہ کے حالات دریافت کیے تو فرزق نے فرمایا آقا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے برخلاف ہیں، قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرزق نے امام علی مقام سے نظر اور حج کے اعمال سے متعلق کچھ شرعی مسائل پوچھے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تیسری منزل جو آئی ہے امام علی مقام کی وہ ذات عراق ہے۔ اس مقام پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی ہے جو عراق سے آ رہا تھا۔ امام نے اس سے کوفہ والوں کے حالات دریافت کیے، اس نے باخبر لوگوں کی طرح
جواب دیا کہ ان کی تلواریں تو بنی امیہ کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ہمراہ ہیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام سے لوگ کہتے تھے نماز جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور کھانا جو ہے وہ معاویہ کا پسند آتا ہے۔ اسی مقام پر جو ذات عراق ہے ریاشی ان افراد میں سے ہے جو راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملے تھے۔ ریاشی نے جو ہے عرض کیا اے رسول خدا کہ فرزند میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون سی چیز اس بات کا باعث بنی کہ آپ اس خشک اور جلتے ہوئے بیابان میں قیام کیا جبکہ یہاں پر کوئی آبادی بھی نہیں ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا انہوں نے مجھ سے امنیت سلب کر لی ہے اور یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے اور یہی میرے قاتل بھی ہوں گے۔ جب وہ مجھے قتل کریں گے اور احکام خدا سے تجاوز کریں گے تو خدا تعالی ان پر کسی ایسے کو مسلط کرے گا جو انہیں اس قدر قتل کرے گا کہ لوگوں کی نگاہ میں حیض کے کپڑوں سے پستر اور خوار تر ہوں گے۔ چوتھی منزل جو کاروان نور کی تھی وہ بطن روما حاجز۔ اس مقام سے امام علیہ السلام نے قیس بن مسار سعدی کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام خط لکھا، لیکن قیس کو جو ہے کوفہ جاتے ہوئے قادسیہ پہنچ کر حسین ابن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور اس نے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ امام علی مقام نے لکھا اما بعد، مسلم بن عقیل کا خط مجھے مل چکا ہے، انہوں نے مجھے مطلع کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری مدد اور ہمارا حق لینے کے لیے اجتماع کیا ہے۔ میں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اپنے کام کو نیک کرے اور آپ لوگوں کو اس عمل پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ میں منگل کے دن 8 ذی الحجہ روز ترویہ کو مکہ سے آپ لوگوں کی طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا ایلچی تم لوگوں کے پاس پہنچے تو آستینیں چڑھا لینا، کمریں مضبوط سے باندھ لینا اور کام کے لیے آمادہ ہو جانا۔ انشاءاللہ میں انہی چند دنوں میں تم لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امام علی مقام کا یہ خط تھا۔ اس کے بعد کاروان نور کی جو 5ویں جو منزل تھی وہ العیون، یہ جو ہے عربوں کے چشموں پہ پہنچے تھے۔ وہاں عبداللہ بن متی عدی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بھی امام کو سفر عراق اختیار نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور جو ان کی کاروان نور کی جو 6ٹھی منزل تھی وہ خزیمہ تھی۔ وہاں پہ امام علی مقام نے ایک رات قیام کیا تھا۔ آگے اس کی 7ویں منزل آتی ہے انشاءاللہ۔ کاروان نور کی 5ویں منزل حاجز تھا جو کہ ایک چشمہ تھا۔ وہاں پہ عبداللہ بن متی جو ہے وہ خیمہ زن ہوا اور اس نے بھی امام علی مقام کو جو ہے اس کا کچھ گفتگو کی۔ اس نے اے فرزند رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کو حرمت اسلام کی خاطر نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کرے کہ آپ اس کام کو انجام دیں۔ آپ کو خدا کی قسم حرمت پیغمبر کی حفاظت کریں، آپ کو خدا کی قسم عرب کی حرمت بچائیں، خدا کی قسم اگر آپ اس چیز کے طالب ہیں جو بنی امیہ لے چکے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو اس کے بعد وہ کسی کا احترام باقی نہیں رکھیں گے۔ امام علی مقام نے اس کی گفتگو کو رد کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کاروان نور کی 6ٹھی منزل جو تھی خزیمہ، جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا میں نے غیب سے ایک آواز سنی ہے جو کہہ رہا تھا اے آنکھ تو پوری کوشش کر کے اپنے آنسوؤں کو جمع کر، اس لیے کہ میرے بعد ان شہدائے کربلا پر کون گریا کرے گا۔ ان شہداء کو موت کھینچ کر آگے کی طرف لے جا رہی ہے تاکہ یہ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ امام علی مقام نے فرمایا میری پیاری بہن جو مقدر ہو چکا ہے وہی ہوگا۔ کاروان نور کی جو 7ویں منزل تھے وہ زرد ہے اور زرد پر جو ہے زہیر ابن القین بجلی کی سید الشہداء سے ملاقات اور آپ کے انصار و عوان میں شمولیت اختیار کی۔ ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہی کچھ عطا ہو جو بہتر ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ روز قیامت ابا عبداللہ حسین کے جد بزرگ کی خدمت میں مجھے فراموش نہیں کرنا۔ اسی مقام پر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور جناب ہانی کی شہادت کی خبر دی گئی۔ جب آپ نے خبر سنی تو مسلسل کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ امام علی مقام نے تقریباً کافی جگہوں پر جو ہے کلمہ استرجاع پڑھا اور پڑھتے ہوئے ان دونوں کے لیے طلب رحمت کرتے رہے۔ آپ نے گریہ کیا، اسی طرح بنی ہاشم بھی روئے اور ان کی خواتین نے حضرت مسلم کے غم میں یوں بلند آواز سے گریا اور شیون کیا کہ فضا کانپنے لگی اور ان کے رخساروں پر آنسو جار ہو گئے۔ عبداللہ بن سلیم اور منظر بن شمل
اسدی یہ امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور آپ کو قسم دی کہ اسی مقام سے اس سفر کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ اب کوفہ میں کوئی یار و مددگار نہیں۔ خاندان عقیل نے جب یہ پیش نہاد سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، جب تک ہم اپنے خون کا انتقام نہ لیں گے ہرگز لوٹ کر نہیں جائیں گے، اور ہم بھی وہ کچھ چکھیں گے جو ہمارے بھائی مسلم بن عقیل نے چکھا ہے۔ امام علی مقام نے ان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کے بعد زندگی کی کوئی وقت نہیں۔ کاروان نور کی 8ویں منزل ہے سلبیہ۔ یہ سلبیہ جو ہے، یہاں پر امام علی مقام نے جو ہے وہ قیام فرمایا، اور یہاں پر جو ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے آئے کریمہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 71، اس دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، ایک وہ امام ہے جو لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو ضلالت اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں قرآن میں موجود ہیں جو امام علی مقام نے پڑھی ہیں۔ پہلا گروہ بہشت اور دوسرا دوزخ میں جائے گا، خدا نے بھی یہی فرمایا ہے۔ امام علی مقام نے سورہ شورى کی آیت نمبر 7 پڑھی۔ یہاں پر ہی امام کی ایک کوفی شخص سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس سے فرمایا، اگر میں تمہیں مدینے میں دیکھتا تو تمہیں اپنے گھر کی وہ جگہ دکھاتا جہاں جبرائیل میرے جد بزرگوار رسول خدا پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ اے برادر کوفی، تمام علوم کا سرچشمہ ہمارے پاس ہے، کس طرح وہ ہم سے علم سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے منکر ہو جاتے ہیں۔ اسی مقام پر سلبیہ پہ بحر نامی ایک شخص کہتا ہے، جب امام علی مقام پہنچے تو میں ایک لڑکا تھا وہ امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے بڑے بھائی نے پوچھا ہے، اے دختر رسول کے فرزند، کیا آپ ان تھوڑے سے افراد کے ہمراہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے ایک تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تھیلا خطوں سے بھرا ہوا ہے۔ کاروان نور کی منزل شقوق کی طرف پہنچے۔ اس مقام پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کوفے سے آیا تھا اور آپ نے اس سے عراق کے حالات پوچھے۔ اس نے جواب میں کہا، تمام لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کے خلاف قیام کر چکے ہیں۔ امام نے فرمایا، امر خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور خداوند متعال ہر روز کچھ مقدرات ہیں جو انجام پاتے ہیں۔ کاروان نور کی جو 11ویں منزل ہے وہ ہے زبالہ۔ یہاں پر جو ہے امام علی مقام نے قیام کیا، اور یہی وہ منزل ہے جہاں قیس بن مسہر سعدی کی شہادت کی خبر ملی۔ اس خبر کو سن کر کافی لوگ جو ہے امام علی مقام سے الگ ہو گئے تھے، صرف وہی لوگ ہمراہ رہ گئے تھے جو مکہ مدینے سے آپ کے ساتھ تھے۔ اور ابن زیاد نے حکم دیا تھا جناب قیس کو قصر پہ لے آ کر نیچے گرا دیں، اور اگر یہ امام علی مقام کی شان میں کچھ الٹے سیدھے الفاظ کہیں تو ان کی جان بخشش کر دینا۔ لیکن جناب قیس نے جو ہے وہ الٹ کیا اور کہا کہ اس ملعون کے نسبت امام حسین علیہ السلام کی مدد کرو اور اس سے جو ہے جنگ کرو۔ اور جب انہوں نے یہ الفاظ کہے اور تو ان کو امارہ سے گرا دیا، اور گرنے کے بعد جناب جو قیس کے پاس جو راز تھا، جو خط تھا، انہوں نے پھاڑ دیا تھا۔ اور جب ان کو امارہ سے گرایا گیا اور ان کی جان ختم ہونے والی تھی تو ایک ان کے ساتھی نے ابن زیاد کے ان کی گردن کو آ کے جو ہے وہ الگ کیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ تو اب شہید ہونے والا تھا، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابن زیاد کو جو ہے میں خوش کرنا چاہتا تھا۔ اسی مقام پر امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جب یہ خبر دی تھی اور انہیں اجازت دی دی تھی کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، وہ لوگ جو سفر کے دوران راستے میں آپ کے ہمراہ ہوئے تھے وہ دائیں بائیں چلے گئے، اور جو مکے سے آئے تھے امام کے ساتھ وہ باقی رہ گئے، اور دوران سفر بہت سے اعراب یہ سمجھ کر امام کے ساتھ ہو لیے کہ وہ شاید ایسے شہر میں داخل ہوں گے وہاں کے بسنے والے ان کی اطاعت اور پیروی کریں گے، لہذا امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہمراہ آنے والے لوگ ناگاہ کوئی کام کریں، اور وہ جانتے تھے کہ جب وہ لوٹ جانے کی اجازت دیں گے تو ناخالص اور کھوٹے افراد چلے جائیں گے، صرف وہی افراد ان کے ساتھ رہ جائیں گے جو جان نثار کے لیے حاضر اور موت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ کاروان نور کی جو 12ویں منزل ہے وہ بطن عقبہ ہے، اور یا اس کو عقیق بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے کلپ میں وہ آتا ہے۔ کاروان نور کی 11ویں منزل بطن عقبہ، یہاں پر امام علی مقام نے جو ہے
اصحاب اور انصار سے فرمایا میں ابھی سے اپنی آپ کو موت کے منہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کتوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور میرے بدن کو کاٹ رہے ہیں۔ ان میں سے بدترین کتا ابلق یعنی چتک برا ہے کہ جو مجھے نوچ رہا ہے۔ اس مقام پر امام علی مقام سے بنی اکرمہ کے ایک شخص عمرو بن لوزان نے امام کو تجویز دی کہ وہ مدینہ کی طرف واپس چلے جائیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ بے وفا اور خیانت کار ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا جو کچھ تم جانتے ہو یہ مجھ سے مخفی نہیں، لیکن یہ جان لو جو کچھ خدا نے مقدر کیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ کعبہ نور کی جو 13ویں منزل ہے وہ منزل شراف ہے، اور یہاں پر آپ نے جوانوں کو حکم دیا کہ اپنا جو ہے برتنوں میں پانی بھر لیں۔ اور دوپہر ہوئی تو ایک صحابی نے بلند آواز میں تکبیر کے امام سے پوچھا کہ تم نے کس مناسب کی وجہ سے تکبیر کی؟ اس نے کیا کہ میں نے ایک نخلستان دیکھا ہے اس لیے تکبیر۔ آپ کے تمام اصحاب نے انکار کرتے ہوئے کہا بیابان کے اس مقام پر کسی قسم کا کوئی نخلستان نہیں۔ بعد میں جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ نیزے سامان حرب اور گھوڑوں کے کان ہیں۔ امام نے اس بات کی تائید کی اور پھر پوچھا کیا یہاں پر کوئی پناہ گاہ ہے تو تم لوگ مورچے بنا سکو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ذو حسم جو کہ بائیں طرف واقع ہے اس کام کے لیے مناسب ہے۔ امام نے مخالفین کا لشکر پہنچنے سے قبل وہاں پر خیمے نصب کر لیے تھے۔ حر ریائی بھی 1000 کا لشکر لے کر ظہر کے وقت وہاں پہنچا اور امام علیہ السلام کے سامنے آ رکا۔ ابن زیاد نے انہیں بھیجا تھا کہ وہ جہاں پر امام حسین کو دیکھیں اسے کوفہ لے آئیں یا اسی جگہ پر روک دیں اور اسے مدینے واپس نہ جانے دیں۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ حر کے سپاہی جو ہیں سخت پیاسے ہیں اور اپنے صاحب کو حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلائیں اور ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کریں۔ اس مقام پر امام علی مقام نے جو ہے ایک خطبہ دیا۔ امام جب مدینے سے لے کے اور کربلا تک خطبات امام علی مقام کے موجود ہیں، اس میں سے خطبہ ہے اے لوگوں میری گفتگو تمہارے لیے حجت اور خدا کی بارگاہ میں انجام وظیفہ ہے۔ میں تم لوگوں کے یہاں خود نہیں آیا مگر یہ کہ تمہارے دعوت نامے یا قاصد ہمارے پاس آئے کہ ہماری دعوت قبول کریں اور ہماری طرف آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے ہماری رہنمائی ہو۔ اگر تم لوگ اپنی اس دعوت کے پابند ہو اور وفادار ہو تو اب میں تمہاری طرف آ چکا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ پکا وعدہ کرو اور مجھے بیشتر اطمینان دلاؤ، اور اگر میرے آنے سے تم لوگ پریشان اور ناخوش ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں جہاں سے آیا ہوں اسی طرف چلا جاؤں۔ یہ سن کر سب کے جو ہے خاموش ہو کر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، حر نے کہا کہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں۔ امام نے کہا عقبہ بن سامان کو حکم دیا کہ وہ خطوط سے بھرے 2 تھیلے لایا جو امام نے اسے دکھائے۔ حر نے کہا میں دعوت دینے والوں میں نہیں ہوں بلکہ میں ابن زیاد کی طرف سے مامور ہوں اور آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کی تحویل میں دوں۔ امام نے فرمایا کہ اس کام سے موت تیرے قریب تر ہے۔ امام نے حکم دیا کہ تمام اصحاب اور خواتین سوار ہو جائیں۔ انہوں نے جو ہی وہاں سے مدینہ کی طرف جانا چاہا، حر نے راستہ روک لیا اور انہیں واپس نہ جانے دیا۔ امام نے حر سے فرمایا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم نے ہم سے کیا چاہتے ہو؟ حر نے جواب دیا امام حسین سے اگر آپ کے علاوہ اور کوئی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں ایسے ہی جواب دیتا اور میں بھی اس کی ماں کے متعلق یہی جملہ کہتا خواہ وہ کوئی بھی ہوتا، لیکن خدا کی قسم مجھے حق حاصل نہیں، بلکہ میرا یہ حق ہے کہ میں آپ کی مادر گرامی کا نام جہاں تک ہو سکے بہترین تعظیم اور تکریم کے طور پر اپنی زبان پر لاؤں۔ البتہ آپ کوئی درمیانہ راستہ اختیار کریں جو کہ نہ کوفہ کی طرف جائے اور نہ مدینے کی طرف۔ ابن زیاد کو لکھوں گا کہ وہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اور اس کے پیش نظر امام علی مقام نے حر کو دوبارہ واضح نصیحت شروع کی، آپ کو اور کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ اپنے آپ پر رحم کریں، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی تو قتل کر دیے گے۔ امام علی مقام نے جواب میں حر سے فرمایا کیا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ کیا مجھے قتل کرنے کے سوا تمہارا کوئی کام نہیں؟ میں چند چیزیں تمہارے گوش کراتا ہوں۔ اور امام نے کہا میں موت کی طرف جاؤں گا، موت جو ان کے لیے ننگو آر نہیں، اگر وہ خدا کے راستے میں اسلام اور جہاد کا معتقد ہو، اگر وہ اپنی جان قربان کر کے نیک افراد کی حمایت کرنا چاہیں اور خدا کے دشمنوں سے دوری اور جنایت کاروں کی مخالفت اختیار کریں، میں دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ میں شرکت کروں گا۔ اگر زندہ رہا تو پریشان نہیں ہوں گا اور اگر مارا جاؤں گا تو ناراحت نہیں ہوں گا، لیکن تمہارے لیے یہ ذلت کافی ہے کہ تم بے آبرو زندگی گزارو گے۔ حر نے جب امام علی مقام کی ایسی گفتگو سنی تو وہ ایک طرف ہو گیا۔ اس کے بعد امام علی مقام ان کا قافلہ ایک طرف اور پھر اس کا لشکر دوسری طرف برابر چلتے رہے اور بیضہ کے مقام پر پہنچے۔ کعبہ نور کی جو 14ویں منزل ہے وہ منزل بیضہ ہے۔ منزل بیضہ جو ہے وہ عزیب اور قاصیہ سے ہٹ کر بائیں طرف ہے، اور منزل بیضہ جو ہے وقص اور عزیب الحجات کے درمیان ہے۔ جو 15ویں منزل ہے امام علی مقام کی
وہ ہے عزیب الحجات۔ یہاں پہ امام نے قیام کیا اور یہاں پہ ترا ماہ ادی نے امام کو آگے جانے سے روکا اور 20,000 بنی تے کے آدمیوں کی نصرت کا وعدہ کیا، اور اسی مقام پر تھوڑے فاصلے پر فروغ بھی جو ہے وہ رکا رہا۔ ماں ترا جو تھا اس نے کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ میں اپنے گھر والوں کو ذرا کچھ چیزیں پہنچا کے آتا ہوں اور پھر میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور وہ جب تک واپس آیا تو اس کو پتہ چلا امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو ہے شہید ہو گئے۔ امام علی مقام کی جو 16ویں منزل ہے قصر بنی مقاتل، اس سے کچھ فاصلے پہ عبید اللہ بن حرج جفئی کے خیمے تھے جو کوفہ کے مشہور شہ سواروں میں سے تھا۔ امام کا ساتھ دینے سے معذرت ظاہر کی۔ اسی مقام پر شہزادہ علی اکبر نے امام علی مقام سے فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ شہزادہ نے کہا پھر ہمیں کوئی اندیشہ نہیں کہ حق ہمیں موت آ جائے یا ہم موت پر گر پڑیں۔ 16ویں منزل جو ہے امام علی مقام کی وہ منزل نینوا ہے جو کہ غازریہ اور شفیہ، وہاں سے زمانے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ حر بھی اپنی سبا سمیت ساتھ ساتھ تھا۔ ابن زیاد کو حر کی نرم روی کی اطلاع مل گئی تو اس نے حر کو لکھا کہ امام حسین کو روک لو، اور بالآخر امام علی مقام کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے۔ امام نے فرمایا یہی ہماری سواریاں بیٹھانے کی جگہ ہے، یہی ہمارے خون بہا جانے کا مقام ہے، یہی ہماری قبروں کا محل ہے۔ میرے جد جناب رسول خدا نے مجھے اسی جگہ کی اطلاع دی تھی۔ امام علی مقام جب کسی بھی شہادت کی بات ہوتی تھی اور امام علی مقام جو سورہ پڑھتے تھے وہ قرآن کی سورہ پڑھتے تھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر گئے اور ان میں سے بعض منتظر بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ یہ امام چاہے قیس سعدی کی شہادت تھی یا عبداللہ ابن یختر یا مسلم بن عقیل یا جس کی بھی شہادت آئی تھی تو امام علی مقام یہ پڑھتے تھے قرآن کی سورہ۔ اور جو اس سے اندر ایک مقام جو ہے وہ رہ گیا، انشاءاللہ اگلے اس میں آتا ہے جو منزل رحیمہ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے اس میں کلپ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ منزل رحیمہ، امام علی مقام اور آپ کے صاحب رحیمہ پہنچے تو وہاں پر ابو حرام نامی ایک شخص کا امام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ نے اپنے جد بزرگوار کے حرم کو کیوں ترک کیا جبکہ وہ امن کی اور امان کی جگہ تھی؟ امام علی مقام نے فرمایا اور اسے جواب میں فرمایا کہ ابا حرام بنی امیہ نے ہمیں فاحش گالیاں دیں، ہم نے صبر کیا، انہوں نے ہمارے اموال لوٹے، ہم نے صبر کیا، اور وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں ہوئے، لیکن خدا کی قسم آخر وہ ہمیں قتل کریں گے۔ اس کے نتیجے میں خداوند متعال انہیں ایک بہت بڑی ذلت اور کاٹنے والی شمشیر میں گرفتار کرے گا، کسی ایسے کو ان پر مسلط کرے گا کہ جو ان تمام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، یوں کہ جسے قوم سبا پر ایک عورت نے حکمرانی کی، ان کے اموال چھین لیتی تھی اور انہیں تختے دار پر لٹکا دیتی تھی۔ امام علی مقام جب قصر بنی مقاتل پہ پہنچے تو یہاں پہ عبید اللہ بن حرج جفئی کا خیمہ تھا، اور امام علی مقام نے جو ہے اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اس نے جو ہے چلنے سے منع کر دیا، اور امام نے اس کو نصیحت کی، اس کا اوپر نصیحت بھی نہ ہوئی، کیونکہ جب مولا امام حسین علیہ السلام جب چلتے چلتے ان کی سواری رک گئی جیسے ناقہ پیغمبر کی مانند، تو خداوند متعال نے حدیبیہ میں روکا تھا جس سے رسول خدا کو، تو سورہ فتح کی آیت نمبر 18 تھی۔ امام علی مقام نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو زہیر نے فرمایا کہ اس زمین کو طف کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے پوچھا کیا اس زمین میں اور کوئی بھی نام ہے؟ جناب زہیر نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو منڈ آئے اور فرمایا خدایا میں اندھو غم اور بلا و مصیبت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا یہی ہماری اترنے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا اور اسی جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی، اور یہ وہ حدیث ہے جو میں نے رسول خدا سے سنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔